سے پہلے ہے، شادی کے بعد سب مرد ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا تو اس طرح سے تو تم کسی سے شادی نہیں کرو گی۔ میں نے کہا اور کیا، ارے شادی کوئی ضروری چیز تھوڑی ہے، دیکھو میرا خواب ہے کہ میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے کینیڈا کی نامور یونیورسٹی میں جاؤں، بس مجھے رزلٹ آنے کا انتظار ہے، مجھے پوری امید ہے مجھے اسکالرشپ ملے گی۔ وہ کہنے لگا اچھا تو یہ سب تم اس لیے کر رہی ہو، لیکن چلو پڑھ بھی لو، اپنا خواب پورا کر بھی لو، شادی تو پھر بھی کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، عورت کیا بس اسی لیے پیدا ہوتی ہے کہ شادی کرے، بچے پیدا کرے؟ نو نتھنگ۔ وہ کہنے لگا خیر مجھے کیا لگے۔ وہ شیلف سے نیچے اترا اور کچن سے باہر چلا گیا۔ یوں تو ارمغان کا بھی شادی کا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا، مجھ سے 1 سال ہی بڑا تھا، لیکن نہ تو اس نے تعلیم پہ توجہ دی تھی، نہ ہی تایا ابا کے کام اور کاروبار پہ۔ جب تایا ابا بہت ڈانٹتے تھے تو ان کی دکان پہ چلا جاتا تھا، ورنہ یونیورسٹی جانے کے بہانے بناتا رہتا تھا، حالانکہ وہاں پہ پڑھتا وڑھتا نہیں تھا، بس ایسے ہی جان چھڑانے کے لیے چلا جاتا تھا۔ رات کو عشاء کی نماز اور تراویح پڑھتے پڑھتے مجھے رات کے 11 بج گئے، کیونکہ کچن کا سارا کام میرے ذمہ آ چکا تھا۔ میں جلدی سے سو گئی، لیکن ایسے لگا کہ ابھی سوئی اور ابھی اماں نے جھنجھوڑ کے اٹھا دیا۔ دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ میں نے کہا اماں ابھی 3 بجے ہیں۔ وہ کہنے لگی سارے گھر کی سحری تم نے تیار کرنی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ باقی سب کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہے کیا؟ بھئی وہ سب اپنے اپنے پورشن میں رہتے ہیں، وہاں پہ سحریاں کریں، میں نہیں بنا رہی، مجھ سے نہیں ہوتا اتنا کام۔ میں نے مدافعانہ انداز سے کہا۔ میری والدہ نے میرا بازو پکڑ کے مجھے کھینچا، کہنے لگی چلو جاؤ سب کے لیے سحری بناؤ تاکہ سلیمہ کو لگے کہ تم بہت سگڑ ہو۔ میرا جی چاہا میں اپنا سر پھوڑ لوں، جیسے پھپھو کا بیٹا میرے لیے آخری رشتہ تھا، آخری بھی ہوتا نا تو میں نہ کرتی۔ بہرحال میں کچن میں کھڑی تھی، حالانکہ میری والدہ میرے ساتھ لگی تھی۔ شاید آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن میں نے پورے 50 پراٹھے بنائے تھے، پورے 50۔ تقریباً سبھی لوگ نیچے جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ تائی اماں کہنے لگی نورین تم نے کیا بچی پہ اتنی ذمہ داریاں ڈال دی ہیں؟ ارے ہمیں بھی جگا دیتی، ہم مل کے سحری کی ساری تیاری کر لیتے۔ ٹھیک ہے سلیمہ آئی ہے، سب کا دل ہے کہ اکٹھے بیٹھ کے سحری کریں، افطاری کریں، لیکن یہ تو نہیں کہ سارا بوجھ تم نے بچی پہ ڈال دیا۔ دسترخوان پہ سب خواتین اور مرد حضرات